الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا
کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اللہ وحدہ لا شریک لہو کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں، اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد ارب ہا ارب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے چونکہ آپ کو کائنات کا آخری الہامی اور آخری ناطق کے وحی رہنما بنا کے بھیجا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوناگو قسم کی صفات کو اور طرح طرح کے کمالات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں جتنے بھی دکھ آئے، جتنی بھی خوشیاں آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تائید کاملہ کو اور اپنی نصرت غیر معمولی کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال فرمایا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرض کرم نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین جناب خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا۔ یہ کتاب حمید عقائد، عبادات اور معاملات کے باب میں حرف آخر ہے، اس سے اوپر کچھ بھی نہیں۔ جو کچھ بھی ہے اس سے نیچے ہے، جو کچھ بھی ہے اس کے مقابلے کے اوپر اگر آ جائے تو باطل ہے۔ یہ حق ہے، حق ہے، حق ہے، اس میں کسی قسم کا نہ کھوٹ ہے، نہ کجی ہے، نہ ٹیڑھا پن ہے۔ جو بندہ اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے اندر کوتاہی بھی نہیں کرتا، اللہ اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ نماز آپ قائم کرنے والے ہوں، قرآن مجید کو آپ تھامنے والے ہوں، اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور کتاب اللہ سے تمسک کو اختیار کرتے ہیں، ہم اصلاح پسندوں کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اللہ کی تائید، اس کی نصرت، اس کی رہنمائی، اس کی مدد ان لوگوں کے شامل حال رہتی ہے جو قرآن مجید کے ساتھ وابستگی کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو کلام اللہ میں واضح فرما دیا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو میرے راستے میں جدوجہد کرے گا میں اس کو اپنا راستہ ضرور دکھلاؤں گا۔ یہ بات ممکن ہے کہ آپ مسلم لیگ کے رکن ہو اور میاں صاحب تک پہنچنے کی کوشش کریں، نہ پہنچا جائے۔ یہ بات بھی ممکن ہے آپ تحریک انصاف کے ممبر ہوں اور خان صاحب تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں لیکن نہ پہنچا جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے پیپل پارٹی کے ممبر ہوں اور زرداری صاحب کے ساتھ رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں لیکن ناکام ہو جائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کسی دینی مذہبی جماعت کے ممبر ہوں اور اس کی قیادت تک آپ پہنچنا چاہیں، آپ کو پہنچنے میں کامیابی حاصل نہ ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ تک پہنچنے کی کوشش کریں اور اللہ آپ کو اپنے تک پہنچنے نہ دے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف آنے والی کاوشوں کو ہمیشہ ویلکم کہتے ہیں، ہمیشہ اس بندے کے ہاتھ کو تھامتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ دین میں جبر نہیں، جو اپنی مرضی سے دین میں داخل ہونا چاہتا ہو جائے، اور جب وہ ایک مرتبہ داخل ہو جائے طاغوت کا انکار کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر ایمان لے آئے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس کا ہاتھ پھر ایک مضبوط کڑے کے اوپر پڑ جاتا ہے۔ وہ کڑا جو ہے بڑا مضبوط ہے، جس کے اوپر انسان کا ہاتھ پڑ جاتا ہے اس وقت جب وہ کھلے دل سے اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان لاتا ہے، غیر مشروط ایمان لاتا ہے، اور اللہ کے سوا اپنے آپ کو معبود سمجھنے والے باطل طواغیت کی ان سے بری ہو جاتا ہے۔
طاغوت کوئی بھی ایسا شخص، کوئی بھی ایسی شخصیت، کوئی بھی ایسا ادارہ جو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھے، وہ طاغوت ہے۔ تو جو طاغوت کا انکار کرتا ہے زندگی کے جملہ شعبوں کے اندر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس کا ہاتھ ایک مضبوط کڑے کے اوپر پڑ جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تک پہنچنے کے لیے درد دل کی ضرورت ہے، خلوص نیت کی ضرورت ہے، ایک تمنا، ایک بھرپور قسم کی مخلصانہ خواہش کی ضرورت ہے کہ اللہ میں نے تیرے تک پانا ہے، اللہ میں نے تیرے تک پہنچنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بندے کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو میرے راستے میں جدوجہد کرے گا میں اس کو اپنا راستہ ضرور دکھلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو، اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے، اللہ اچھے جذبات کے ساتھ ہے، اللہ اچھے طرز عمل کے ساتھ ہے۔ کیا ایسا ہوتا ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ بظاہر دین کے اندر جستجو کرتے ہیں لیکن ان کو منزل نہیں ملتی؟ اس لیے کہ ان کی نیتوں کے اندر فقط اللہ نہیں ہوتا، بہت سی دوسری چیزیں سمائی ہوتی ہیں، مفادات بھی ہوتے ہیں، حب جاہ بھی ہوتی ہے، حب شہرت بھی ہوتی ہے، حب تعارف بھی ہوتا ہے، مادی اسباب کا حصول بھی ان کا مطمع نظر ہوتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا ایک بندہ للہ ہو، فی اللہ ہو، اللہ کے لیے مخلص ہو، اللہ تک پہنچنا چاہتا ہو، پھر ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ اس کو اپنے تک نہ پہنچنے دے۔ والذین جاہدوا فینا، جو میرے راستے میں جدوجہد کرے گا، لنہدینہم سبلنا، میں یقیناً اس کو اپنا راستہ دکھلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو تھام لیتے ہیں اور بڑے بڑے عجیب طریقے سے تھام لیتے ہیں۔ بندہ اپنے طور پہ یہ محسوس کرتا ہے شاید میں اب منزل تک نہ پہنچ سکوں، لیکن اللہ پہنچا دیتے ہیں۔ وہ جو 99 قاتل، جو 99 انسانوں کے قاتل والی بات ہے، یہی ہے نا کہ وہ پہنچنے کا متلاشی ہو گیا تھا، پہنچنے کا طلبگار ہو گیا تھا، تو اللہ نے اس قاتل کو بھی اپنے تک پہنچنے کا موقع دیا۔ سیدہ شبیبہ غامدیہ اور سیدنا ماعز ابن مالک الاسلمی رضی اللہ عنہما، دونوں نے برائی کا ارتکاب کرنے کے بعد اللہ والا بننے کی کوشش کی تھی، تو اللہ نے ان کو بھی اپنا بنا لیا تھا۔ حضرت ماعز کے لیے حضرت رسول اللہ نے بخشش کی دعا بھی مانگی تھی۔ حضرات گرامی قدر، اور بڑے عجیب الفاظ کہے تھے۔ ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ ایک پوری امت کے لیے کفایت کر جائے۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کی پازیٹیو انٹینشنز کو اور مخلصانہ نیت کو اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے اعمال کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے استحضار کے لیے، ذات باری تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے اور ذات باری تعالیٰ کی صفات علیہ کو سمجھنے کے لیے اور اس کے اسماء و صفات کو سمجھنے کے لیے اور اس کی الوہیت اور اس کی ربوبیت اور اس کی حاکمیت کو سمجھنے کے لیے اس کے کلام کے ساتھ وابستگی اختیار کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ بن سکتا ہے، کوئی دوسری بات نہیں بن سکتی۔ اور کئی مرتبہ انسان کے ذہن میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں، میں بھی کئی مرتبہ سوچتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو الفاظ سے بھی بلند ہے، اس کا استحضار، اس کی ذات کا استحضار، اس کی ہستی اعلیٰ کا استحضار یہ کیوں کر ممکن ہے؟ تو پھر کوئی تسلی ہوتی ہے بعد ایسے واقعات پڑھ کے جو بڑے ہی انسان کے لیے تشفی کا باعث ہے۔ ان میں سے ایک واقعہ سیدنا موسیٰ کا ہے کہ اتنے بڑے نبی تھے، کلیم اللہ تھے، اللہ کے ساتھ کلام کا شرف ان کو حاصل ہوا، اور شرف کلام سے متصف ہونے کے بعد، شرف کلام سے بہرور ہونے کے بعد دل میں تمنا ہوئی، آواز اتنی خوبصورت ہے، کلام اتنا بھرپور ہے، چہرہ پرجلال کتنا خوبصورت ہوگا۔ اس چہرہ پرجلال کی زیارت کی جب تمنا دل میں ابری تو زبان سے الفاظ نکلے، ربی ارنی انظر الیک،
کیا اللہ مجھے دیکھ نہیں سکتا؟ تو اللہ نے کہا لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ موسیٰ مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس پہاڑ کو دیکھیے، اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹکا رہا تو پھر دیکھنے کی بات بھی ہو جائے گی۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ اللہ نے اپنی تجلیات میں سے عرب تجلی کو پہاڑ کی طرف کیا۔ وہ پہاڑ کی کیا مجال ہے کہ میرے رب کی تجلی کو سہ سکے؟ پہاڑ رضا ہو گیا، سیدنا موسیٰ بے ہوش ہو گئے، حالت ہوش میں آئے، الفاظ کہے تو کیا کہے، سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ اللہ تیری ذات پاک ہے اس چیز سے کہ ان آنکھوں سے تیری زیارت کو کیا جا سکے۔ تبت الیک، میں توبہ کا طلبگار ہوں، وانا اول المؤمنین، اور اللہ میرا تیری ذات پہ بڑا ہی پختہ ایمان ہے۔ سیدنا موسیٰ کا یہ واقعہ اللہ کے استحضار کے حوالے سے ایک تحریک دیتا ہے کہ جس کے حسن پر جلال کو موسیٰ علیہ السلام کی مقدس نگاہیں پوری طرح نہیں دیکھ سکیں یا احاطہ ہی نہیں کر سکیں، تو میری کیا مجال ہے کہ اس کے استحضار کا تصور صحیح طور پہ کر سکوں۔ اور رسول اللہ کی بھی کئی ایسی باتیں ہیں جو بڑی یعنی حوصلہ دیتی ہیں اس حوالے سے۔ حضرت رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں وہ دعائے شفاعت کے حوالے سے قیامت کے دن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی تسبیحات کو اور ایسی حمد کو میرے اندر القاء کرے گا، ایسے الفاظ کو میرے اندر ودیت کرے گا کہ جن الفاظ سے میں نے اس سے قبل کبھی حمد نہیں کی ہو۔ اس تسبیح اور حمد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب کا آغاز فرمائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اس کلام سے وابستگی اختیار کرنا اور صفات باری تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنا اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے بارے میں معرفت کو حاصل کرنا اور اس کی قربت کے مدارج کو طے کرنا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ بس رہا وہ جس نے دنیا ہی کو حرف آخر سمجھا اور طغیانی کے راستے پہ چل نکلا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسا شخص تو جہنمی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنی خواہش کو دبا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ جنتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس استحضار اور معرفت کے باب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند ایسی شخصیات کا بھی ذکر کیا جنہوں نے اس مسئلے کے اندر اس کمال کو حاصل کیا، اس عروج کو حاصل کیا، اس کلائمیکس کو حاصل کیا، اس سعادت کو حاصل کیا، اس قربت کو حاصل کیا، جو قربت ہمارے لیے سنگ میل ہونی چاہیے، ہمارے لیے نشان منزل ہونی چاہیے، اور ہمیں اس بات کو ٹارگٹ کر لینا چاہیے کہ ہم نے بھی اسی سنگ میل کا تعاقب کرنا ہے، ہم نے بھی انہی لوگوں کے فٹ سٹیپس پہ چلنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کے سب سے بڑے مقتدا کا نام حضرت محمد کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی اداؤں کو اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے حجت بنا دیا، رہتی دنیا تک کے لیے دلیل بنا دیا، رہتی دنیا تک کے لیے آئین و قانون بنا دیا کہ مقرر الفاظ نکلتے ہیں، مقرر کے لبوں سے الفاظ نکلتے ہیں، وہ تقریر ہوتی ہے۔ خطیب جب گفتگو کرتا ہے وہ خطابت ہوتی ہے، ادیب جب لکھتا ہے وہ ادب ہوتا ہے، شاعر جب بولتا ہے وہ شاعری ہوتی ہے، نکتہ دان جب بولتا ہے وہ نکتہ ہوتا ہے، اداریہ نویس جب لکھتا ہے وہ اداریہ ہوتا ہے، کالم نگار جب لکھتا ہے وہ کالم ہوتا ہے۔ لیکن نبی کو یہ مقام حاصل ہوا، ہر لفظ شریعت بنیا جدو نبی نے زبان ہلائی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، آپ کا رتبہ ہے، آپ کی شخصیت ہے کہ آپ کی ہر ادا حجت ہے، آپ کی ہر ادا دلیل ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ آپ کے نقش قدم پہ چلنے والا اور آپ کے سامنے سر تسلیم کو ہم کرنے والا، وہ آپ کے فرمودات مبارک کو
قبول کرنے والا در حقیقت آپ کا مطیع نہیں بلکہ اللہ کا بھی مطیع ہے، اس لیے کہ ذات رسول تو ذات الہ سے جدا ہے، لیکن فرمان رسول یا احکامات رسول احکام الہ سے جدا نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے تفسیر کے باب میں اور اس کی ایکسپلینیشن کے باب میں اور اس کی تفصیل کے باب میں اور اس کی شرح کے باب میں حضور علیہ السلام کی بات حجت ہے اور دلیل ہے، اس لیے کہ میرے رب کا اعلان ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کے اوپر ذکر کو اس لیے اتارا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کر کے ان کی طرف اتارا گیا ہے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، ہمیں بات تو سمجھ آئی، لیکن اس کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی تفصیل کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی جزیات کو حاصل کرنے کے لیے پھر حضرت رسول اللہ کے فرمودات نے پورے کینوس کو کلیئر کر دی۔ ہم سمجھ گئے نماز کیسے ادا کرنی ہے، ہمیں زکوٰۃ سے کہ مالی حق کا تو ہمارے ذہن میں پیدا ہوا کہ ہمیں کچھ مال دینے کا کہا جا رہا ہے، لیکن حضرت رسول اللہ کے فرامین واضحہ نے ہمیں نصاب کا پتہ دیا، ہمیں زکوٰۃ کی کیفیت کا پتہ دیا، ہمیں 7.5 تولوں کا پتہ دیا، ہمیں 52 تولے چاندی کا پتہ دیا۔ حضرات گرامی قدر، جب اللہ نے ہمیں حج کا حکم دیا تو ہمارے ذہن میں بیت اللہ اور بعض مشاعر کا خیال تو آیا، لیکن اسے رنگ کس نے بھرا؟ اس میں رنگ مصطفیٰ نے بھر دیا۔ مصطفیٰ نے 8 کو یوم الترویہ قرار دیا اور 9 کو یوم عرفہ قرار دیا اور 10 کو یوم النحر قرار دیا اور 11، 12، 13 کو ایام تشریق قرار دیا۔ وہ جو پکچر تھی ایک ویک سی، اس پکچر میں رنگ اگر بڑا ہے تو سیدنا مصطفیٰ نے بھرا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں محتاج ہوں قرآن مجید کے فہم حقیقی کو حاصل کرنے کے لیے حضرت رسول اللہ کے فرمودات مبارک کا اور آپ کی احادیث طیبہ کا اور آپ کی سنن مطہرہ کا، میں محتاج ہوں قرآن مجید کے فہم حقیقی تک پہنچنے کے لیے حضور کے ارشادات عالیہ کا۔ اور اگر میں آپ کے ارشادات عالیہ کو نہیں مانتا، اگر میں آپ کے ارشادات عالیہ سے اغماد برتتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ دن میری زندگی میں کبھی نہ آئے، اور وہ دن کسی مسلمان کی زندگی میں نہ آئے کہ جس دن وہ حضرت رسول اللہ کے فرمودات مبارک و مطہر کو نظر انداز کرے۔ جو ایسا کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو ان کے ارشادات عالیہ کو نہیں مانتا، جو ان کی احادیث مبارکہ کو نہیں مانتا، جو آپ کے پاک قدوم کے نشانات کو نہیں مانتا، جو آپ کی نجی زندگی کو نہیں مانتا، جو آپ کی حلوت و جلوت کو نہیں مانتا، جو آپ کی ریاست و سیاست کو نہیں مانتا، جو آپ کے امن و جہاد کو نہیں مانتا، جو آپ کے انداز و اطوار کو نہیں مانتا، جو آپ کے رات کے قیام کو نہیں مانتا، جو آپ کی صبح کے اشراق کو نہیں مانتا، جو آپ کی تلاوت کو نہیں مانتا، جو آپ کی تربیت کو نہیں مانتا، جو آپ کے مکارم ہلاک کو نہیں مانتا، جو آپ کی بتلائی ہوئی رہنمائی کو نہیں مانتا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ دنیا کے اندر فتنے کا نشانہ بنے گا اور آخرت میں اللہ نے اس کے لیے دردناک عذابوں کو تیار کر دی۔ غلام احمد پرویز فتنے کا نشانہ بنا، عبداللہ چکڑالوی فتنے کا نشانہ بنا، غلام احمد قادیانی فتنے کا نشانہ بنا، علی محمد باب فتنے کا نشانہ بنا، حسین علی مازندانی فتنے کا نشانہ بنا، حضرات گرامی قدر مسیلمہ کذاب فتنے کا نشانہ بنا، اسود انسی فتنے کا نشانہ بنا، راشد الحلیفہ فتنے کا نشانہ بنا، علیجہ محمد فتنے کا نشانہ بنا۔ حضرات منزل کس کو ملی؟ منزل اس کو ملی جس نے حضرت رسول اللہ کے دامنے عالی شان کے ساتھ وابستگی کو اختیار کر لیا اور اس بات کو سمجھ گیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جو حضور اقدس کی بات کو مانتا ہے، جو سید البشر کی بات کو مانتا ہے، جو فخر موجودات کی بات کو مانتا ہے، در حقیقت وہ اللہ کی بات کو منزل اس کو ملی۔ حضرات گرامی قدر، وہ شخصیات جو ہمارے لیے مینارہ نور بن گئی اور نشان منزل بن گئی، ان میں حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے بعد حضرت ابراہیم کا نام نامی سر فہرست ہے کہ اللہ نے پورے کلام کے اندر جہاں پر حضرت رسول اللہ کی سیرت و کردار کو اور آپ کے اسوے اور آپ کے انداز و اطوار کو ہمارے لیے حجت قرار دیا،
وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظیم الشان زندگی کو بھی ہمارے لیے حجت قرار دیا. کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں کی زندگی بہترین نمونہ ہے. نمونے کے کئی اہم جز میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. دربار نمرود میں توحید کو برملا طور پہ بیان کر دیا، بت قدے میں جا کر بتوں کو توڑ کر بتوں کی بے بذاتی کو واضح کر دیا، ستارے کو ڈوبتا دیکھ کر، چاند کو ڈوبتا دیکھ کر اور سورج کو ڈوبتا دیکھ کر اور فنا کے گھاٹ اور زوال کے گھاٹ اتر جانے والے اجرام سماویہ کو غروب ہوتا دیکھ کر اس امر کا اعلان فرما دیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں اپنے چہرے کا رخ سورج چاند اور ستارے کی طرف نہیں کرتا، بلکہ میں اپنے چہرے کو اگر جھکاؤں گا اس پروردگار عالم کے سامنے جھکاؤں گا جس نے سورج چاند ستارے کو بنا دیا. پھر محبتوں کی قربانی، ہاجرہ اور اسماعیل کو وادی بے آب و گیا میں فقط توکل اللہ کی بنیاد کے اوپر چھوڑ دینا، یہ ابراہیمی ایمان ہے. اس ایمان کا معمولی شخص انسان میں اتنی قوت پیدا کرتا ہے کہ انسان فنا کے گھاٹ اترنا تو گوارا کر لیتا ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ بے وفائی کرنا گوارا نہیں کرتا. محبتوں کی قربانی کیا دی کہ بڑھاپے کے عالم میں دھوڑ دھوپ کے قابل بچے کو بھاگتا دوڑتا دیکھ کر جب دل میں محبت کا غلبہ ہوا تو اللہ نے عجیب سپنے کو دکھلا دیا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے تیرے گلے کے اوپر چھری کو چلا رہا ہوں، فانظر ماذا تری. بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا یہ کون سی پوچھنے والی بات ہے؟ جس بات کا حکم دیا گیا ہے اب اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چلا کر چھری کو چلا کر اس حکم کو پورا فرما دیجئے، اس میں کون سی پوچھنے کی بات ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا یہ تو مقام ہے جہاں پہ اطاعت کو ہونا چاہیے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم. اللہ نے کیا کیا؟ مینڈے کو ذبح کروا دیا. اگر اسماعیل قربان ہو جاتے تو کیا ہم میں سے کسی کے دل کے اندر جو نفاق اور دوگلا پن چھپا ہوا ہے، کیا اس دوگلے پن کے ہوتے ہوئے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ساتھ دنیا کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہوتے ہوئے کیا ہم کبھی اپنے سگے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری کو چلا سکتے تھے؟ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے تکلیف معلوم یتاق کو نہیں دیا، اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. نفوس انسانی جو ہیں وہ اس آزمائش کو اٹھانے کا تحمل نہیں رکھتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش کو ہمارے اوپر جو ہے لاگو نہیں کیا. حضرات گرامی قدر، اور ابراہیم نے ان عظیم الشان قربانیوں کے بعد اپنے بچوں کی تربیت کس انداز سے کی. ان کے لیے جب رہائش کا وقت آیا تو ان کے لیے وادی بے آب و گیا کو چنا جہاں پہ اللہ کا گھر قریب تھا. ہم تو میٹروپولیٹن سٹی کے اندر اپنے گھر کو ہسپتالوں اور کالجوں کے قریب بناتے ہیں، لیکن ابراہیم نے اپنے بیٹوں کی رہائش کو بنایا، اپنی اولاد میں سے ایک حصے کی رہائش کو بنایا تو اللہ کے گھر کے قریب بنایا. اور اس کی وجہ کو بھی بیان فرما دیا، لیقیموا الصلاۃ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے قریب اس لیے ان کو رکھا ہے تاکہ ان کو نماز کے قیام میں آسانی ہو. حضرات گرامی قدر، ہمیں کالجوں کی تعلیم کی آسانی کی بات ہے، ہمارے دل کے اندر معیشت کی جو ہے تکمیل کی آسانیوں کی بات ہے، لیکن ابراہیم کے دل میں درد کیا ہے؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اللہ میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے گھر کے قریب آباد کیا تاکہ اللہ وہ نمازوں کو قائم کر. اور توفیق بھی مانگی، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اللہ مجھے بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز کو قائم کر. اور حضرات گرامی قدر، اسی کے اوپر بس نہیں بلکہ اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے جس عورت کو چوز کرنے کی بات آئی
وہاں پر بھی اس کو چوز کیا جس کے اندر اللہ کی نعمتوں کا شکر کا احساس بھی تھا اور شوہر کے احسانات کا پاس بھی تھا. جس نے گلہ کیا اس کی دہلیز کو پلٹنے کا حکم دیا اور جس نے شکر کیا اس کی دہلیز کو برقرار رکھنے کا حکم دیا. یہ تو ابراہیم کی سیرت و کردار کا ایک عظیم الشان پہلو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پہلو جس کا ذکر اللہ نے سورہ ممتحنہ کی اس آیت مبارکہ میں فرما دیا، جس کی تلاوت میں نے خطبہ مسنونہ کے ساتھ کی تھی، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم اور اس کے رفقاء اور اس کے ساتھیوں کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا تھا، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں اور تمہارے معبودان باطل سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں. کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں. اگلے نقطے پہ غور کیجئے، فقط معبودان باطل سے برات کا اظہار نہیں کیا بلکہ محبت، الفت اور نفرت کی ایک نئی بنیاد کو لوگوں کے سامنے رکھ دیا. بلکہ رکھنا کیا تھا، اس بنیاد حقیقی کو واضح کر دیا جو انسانوں کے درمیان تعلق اور نفرت کی بنیاد ہونی چاہیے. عجیب الفاظ کہے، وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض کی بنیادیں ڈل چکی ہیں، یہاں تک کہ تم توحید قادر مطلق پہ ایمان نہیں لے آتے. کیا ہماری محبت اللہ کے لیے ہے؟ کیا ہماری وابستگیاں اللہ کے لیے ہیں؟ کیا ہم اولیاء اللہ سے اور اللہ کے دوستوں سے پیار کرنے والے ہیں؟ اور کیا ہماری نفرت اللہ کے لیے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے دشمنوں سے نفرتوں کا اظہار کرنے والے ہیں؟ محبت کی وہ ڈائریکشن جو ابراہیم نے دی ہے اور نفرت کی وہ ڈائریکشن جو ابراہیم نے دی ہے، یہ محبت اور نفرت کی ڈائریکشن در حقیقت امتوں کے قیام کا سبب ہے، امتوں کے عروج کا سبب ہے، ملت کے زوال کے خاتمے کا سبب ہے. کیا ہمیں فلسطین میں گرتے ہوئے لہو کی تکلیف ہوتی ہے؟ کیا ہمیں کشمیر میں گرتے ہوئے لہو کی تکلیف ہوتی ہے؟ کیا برما میں جلتے ہوئے گھروں کی اور نظر آتش ہونے والی مسجدوں کے اوپر ہمیں کوئی دل پہ چوٹ لگتی ہے؟ کیا ہمارے دل میں ایسا کوئی احساس ابھرتا ہے اپنے بھائیوں کے ذبح ہونے پر جیسے ہمارا سگا بھائی ذبح ہوا ہو؟ اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو جس سے واحد کی مانند کہا تھا کہ ایک حصے کو تکلیف ہو، ایک حصے کو چوٹ لگے یا ایک حصہ بیمار ہو تو پورا جسم اس کی درد کو محسوس کرتا ہے. چیچی کا ناخن نیند کو کھا جاتا ہے، آنکھ کے اندر کسک نیند کو اڑا دیتی ہے، معدے کی خرابی پورے جسم کو بے قرار کر دیتی ہے، بخار نزلہ پورے جسم کی کیفیت کو جھکڑ دیتا ہے. انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن اپنے ایمان کی نسبت سے بھائی بھائی ہے. حضرت ظفر علی خان نے کہا اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے. کیا وہ جذبہ آج ہمارے دل میں ہے؟ سیدنا نوح اور سیدنا لوط اللہ کے جلیل القدر پیغمبران برحق توحید کی دعوت دینے والے، اللہ کے دین کی وجہ سے اپنی قوم کی دشمنی کا نشانہ بننے والے، دونوں کی بیویاں ان کے منہج سے ہٹی ہوئی تھی. اللہ نے سورہ تحریم میں کمال الفاظ کہے، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. وہ نبیوں کے بستروں پہ سونے والیاں
اور نبیوں کے ساتھ مہینوں اور سالوں کو گزارنے والیاں جب انہوں نے نبیوں کے راستے کو نہیں اختیار کیا، کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ جب قیامت کا دن آئے گا اور بڑے بڑے مجرموں کو اس آگ میں پھینکا جائے گا، نوح اور لوط کی بیویوں کو بھی اس میں پھینک دیا جائے گا۔ کیا حقیقت ہے تعلقات کی اور کیا حقیقت ہے حسب و نسب کی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جب اس نے حضرت نوح کے عقیدے کو نہیں مانا، حضرت نوح اس کو بلاتے رہے، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹے ہمارے ساتھ کشتی پہ چڑھ جا، کافروں میں شامل نہیں ہونا۔ بیٹے نے جواب میں کہا ساوی الی جبل یاسبنی من الماء، وہ سامنے اونچا نظر آنے والا پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ سیدنا نوح کو اللہ کی قوت کا پتا تھا، اللہ کے غلبے کا پتا تھا، اللہ کے تصرف کا پتا تھا، اللہ کی طاقتوں کا پتا تھا، اللہ کے کنٹرول کا پتا تھا۔ کہا لا سم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ کہا بیٹے جب اللہ کا امر آ جائے پھر کوئی بھی نہیں بچا سکتا، بچانے والی ذات بھی اس دوران اگر کسی کی ہوتی ہے وحدہ لا شریک کی ہوتی ہے۔ لہر آئی، سید نوح کے بیٹے کو بہا کے لے گئی۔ اللہ سے ایگریمنٹ پہلے بھی کیا ہوا تھا، دل میں خدشہ تھا، پتا تھا کہ میرا بیٹا ہے، میرا پیارا ہے، میرے گھر میں پیدا ہوا ہے، اللہ سے پہلے بھی بات کی ہوئی تھی، اسی کو دہرایا۔ کہا ان ابنی من نحلی و ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ اللہ عذاب کے آنے سے پہلے آپ نے خود بتلایا تھا، خود فرمایا تھا کہ میرے اہل پہ عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ میرا بیٹا بھی تو میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ نے کہا نہیں یا نوح انہ لیس من نحلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ نوح آپ کا بیٹا آپ کے اہل میں شامل نہیں ہے، آئندہ کے بعد آپ نے ایسا سوال نہیں کرنا کہیں علم تلف نہ ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر، دنیا میں سب سے اعلیٰ قبیلہ کون سا ہے؟ بنو ہاشم کا قبیلہ۔ حضرت رسول اللہ کی احادیث مبارکہ اس پہ بالکل بین ہیں، واضح ہیں اس معاملے کے اوپر کہ اللہ نے بنو ہاشم کو دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت دی ہے۔ بنو اسماعیل کو دی، اس کے بعد قریشیوں کو دی، اس کے بعد ہاشمیوں کو دی۔ انہی ہاشمیوں میں ابو لہب بھی شامل ہے جس نے حضرت رسول اللہ کی دعوت کو نہیں مانا، آپ کے منہج کو نہیں مانا، آپ کے پیغام کو نہیں مانا۔ دعوت ابراہیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ حضرات گرامی قدر، کئی برس پہلے کی بات ہے، میں بیت اللہ میں موجود تھا، شیخ سدیس تلاوت فرما رہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ابو لہب کا وہ فتنہ جس نے مکہ کی سرزمین کو میرے رسول کے پتنگ کرنے کی کوشش کی تھی، آج اتنا کمزور ہے، اتنا بے بس ہے وہ فتنہ کہ اس کے بارے میں حرم میں تلاوت کی جا رہی ہے اور پورے حرم میں ابو لہب کا ایک بھی نام لیوا نہیں، اور حرم میں شرار ابو لہبی کا ایک بھی دل دادا نہیں، اور چراغ مصطفی کے ہزاروں لاکھوں پروانے یہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ رشتوں کی اساس کیا ہے، رشتوں کی بنیاد کیا ہے اسلام کے اندر؟ مصعب بن عمیر نے بدر کے دن بتلایا تھا، قیدی کو باندھنے کی باری آئی، کہا اس کو ذرا کس کے باندھو، اس کی ماں بڑی امیر ہے، اس کو آزاد کروانے کے لیے فدیہ دے گی، اسلام کو مالی استحکام حاصل ہوگا۔ قیدی نے کہا
مصعب اسلام نے تو اتنا سنگ دل کر دیا اپنے ماں جائے بھائی کو بھی نہیں پہچانتا. تو مصعب کے الفاظ کیا تھے؟ کہا تو میرا بھیا نہیں بلکہ میرا بھائی وہ ہے تجھ کو باندھ رہا ہے. سیدنا ابو عبیدہ نے بدر کے دن اپنے باپ کو کافروں کے لشکر میں دیکھا، آمنا سامنا ہوا، ادھر ادھر ہونے کی کوشش کی لیکن دوبارہ سامنا ہوا. ابو عبیدہ کے دل میں خیال آیا ایک محبت ہے جو وحدہ لا شریک سے ہے، ایک محبت ہے جو اپنے باپ سے ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. غیر اللہ کے پجاری تو اپنے معبودان باطل سے محبت کرتے ہیں، لیکن وحدہ لا شریک لہ کے پجاری کون ہوتے ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. مومن و مسلمان کی محبت اللہ سے بڑی ہی شدید ہوتی ہے. اپنے باپ کو کاٹ کے پرے پھینک دیا، بتلا دیا کہ محبت کا معیار اللہ کی وابستگی ہے، اللہ کی بندگی ہے. جس کے سبب دنیا میں آئے تھے اس سبب کو نہیں دیکھا، اپنے خالق کی رضا کو دیکھا، پیغام ابراہیم کو دیکھا، دعوت ابراہیم کو دیکھا. جب ہم اللہ کے لیے محبت کرنے والے بن جائیں گے، جب اللہ کے لیے نفرت کرنے والے بن جائیں گے تو دنیا میں ظلم کا خاتمہ بھی ہو جائے گا اور سرزمین پاکستان سے منکرات کا خاتمہ بھی ہو جائے گا. سرزمین پاکستان میں منکرات کے بڑھوتری کی اصل وجہ پتہ کیا ہے؟ کوئی کسی پارٹی کے ساتھ ہے، کوئی کسی پارٹی کے ساتھ ہے، کسی سرمایہ دار کے ساتھ ہے، کوئی کسی جاگیردار کے ساتھ ہے، کسی کا کہیں پیٹ ہے، کسی کا کہیں مفاد ہے. لیکن جب مفاد سارے تج کر دیے جائیں گے اور محبت کا مرکز اللہ کی ذات کو بنا لیا جائے گا، پھر پتہ کیا ہوگا؟ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ ہم الغالبون. جو اللہ سے پیار کرتا ہے، جو رسول اللہ سے پیار کرتا ہے، جو اہل ایمان سے پیار کرتا ہے، پھر اس پیار کی وجہ سے ایک حزب بنتا ہے، ایک جمعیت بنتی ہے، ایک تحریک بنتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. جو اللہ سے پیار کرتا ہے، جو حضرت رسول اللہ سے پیار کرتا ہے، جو اہل ایمان سے پیار کرتا ہے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. پھر اللہ کا گروہ باقیوں کے پر غالب آ کے رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیغام ابراہیم کو سمجھتے ہوئے اہل دین کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ، حضرت رسول اللہ کے تابعداروں کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق دے. اور جو اللہ کے دشمن ہیں، جو اعدائے دین ہیں، جو دین کے دشمن ہیں، ان سے برات اور نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات گرامی قدر، ابراہیمی مشن یہ ہے کہ انسان کی محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور انسان کا نفرت بھی اللہ کے دشمنوں سے ہونی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے نہ روب کی پرواہ کی، نہ اللہ کی محبت پہ کسی اور کی محبت کو غالب آنے دیا، نہ تربیت اولاد کے حوالے سے کسی غفلت کا مظاہرہ کیا. اسی طرح کائنات کے لوگوں کو سمجھا دیا کہ جو غیر اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں ہماری ان سے عداوت ہے، جو غیر اللہ کے ساتھ پیار کرتے ہیں ہماری ان سے عداوت ہے، اور جو اللہ کے ساتھ پیار کرتے ہیں ہماری ان سے محبت ہے. اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے. یہ وہ پیغام ہے، یہ وہ مشن ہے جو اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بین الاقوامی سطح کے اوپر سامراجیت کو بھی گرایا جا سکتا ہے
اور اپنے ملک کے اندر بھی فواحش اور منکرات کا ڈٹ کے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک دو اہم باتیں ہیں جن کی آپ کی توجہ کو مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ملک میں آئے دن ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں جن سے اہل دین کو تکلیف پہنچتی ہے، اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے زمام کار کو سنبھالنے والے لوگ چند ڈالروں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر، چند یوروں اور چند پاؤنڈوں کی خاطر ملک کے قبلہ و کعبہ کو بیت اللہ سے ہٹا کر مغربی اقوام کی طرف کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے کبھی یہاں ٹرانسجنڈر بلوں کی بات ہوتی ہے، کبھی ہم جنسیت کے فروغ کی بات ہوتی ہے، کبھی عورت مارچ کی بات ہوتی ہے۔ حالیہ دنوں کے اندر ملک بینک کے قیام کی بات ہوئی جس کی کوئی بھی ضرورت نہ تھی۔ بلڈ بینک ایک ایسا مسئلہ ہے جو واقعی ضروری ہے کہ مسلمان کسی حادثے کا شکار ہو جائیں تو ان کو متبادل خون کی ضرورت ہوتی ہے، چنانچہ بلڈ بینک ملک میں کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح اعضاء کی ٹرانسپلانٹیشن کی بات ہوتی ہے، وہ بھی ایک مجبوری کی بات ہے کہ کسی کا گردہ فیل ہو جائے، اس کا بھائی، اس کی ماں یا کوئی مسلمان اس کو ڈونیٹ کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن ملک بینک کی بات جو ہے سمجھ سے بالا تر ہے۔ تاریخ کے اندر ہمیشہ جب بھی کبھی کوئی ایسا مسئلہ ماں کے ساتھ ہوا جہاں ماں مریضہ تھی تو دھایوں کا کنسپٹ ہمیشہ تاریخ میں رہا، جو بچوں کو دودھ بھی پلاتی رہیں، ان کی نگہداشت بھی کرتی رہیں۔ لیکن پوری تاریخ اسلام میں کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ ملک بینک یا دودھ کو انسانی جو ہے جمع کیا گیا ہو، لیٹر آن اس کی جو ہے ترسیل کی گئی ہو۔ حضرات گرامی قدر، اس لیے کہ یہ انتہائی سینسٹیو ایشو ہے، اس کا تعلق حرمت نکاح کے ساتھ ہے۔ رضائی بھائی اور بہن کے درمیان نکاح کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ ملک بینک میں جو عورتیں ڈونیٹ کریں گی، کیا ہمارے ملک کے اندر جس طرح کا ماحول ہے اس کے اندر ان کے ریکارڈ کیپنگ پہ توجہ دی جائے گی؟ حضرات گرامی قدر، اس ملک بینک سے استفادہ کرنے والے جو بچے ہوں گے اور جو بچیاں ہوں گی وہ آپس میں بہن بھائی ہوں گے۔ اتنے وسیع پیمانے کے اگر یہ کام کیا گیا تو اس کے نتیجے کے اندر رضائی بھائی اور بہنوں کے آپس میں جو نکاح ہوں گے، اس گناہ کے اوپر کون انسان ذمہ داری کو قبول کرے گا؟ چنانچہ ہمیں اس کے اوپر شدید تحفظات ہیں، اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں یہ ایک غیر ضروری کام ہے جس کی مسلمان معاشرے کے اندر کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو حضرات گرامی قدر، حرمت نسب اور نکاح جیسے اہم معاملات کے اوپر جو ہے فوکس کرنے کے لیے کیا اس بات کو ختم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ انشاءاللہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں غیرت مند مسلمان اپنی عورت کے دوپٹے کو بھی باہر جانا پسند نہیں کرتا۔ کجا یہ ہے کہ عورتوں کے دودھ کے فروخت کرنے یا ان کے ڈونیٹ کرنے کی باتیں ہمارے معاشرے میں ہوں۔ حضرات گرامی قدر، ہم اس بات کو قبول نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات جس کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کروانا میں ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں وقفے وقفے سے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جن میں غیرت ملی یا غیرت دینی کی وجہ سے کئی مرتبہ قانون کو خود ہاتھ میں لے لیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے تحقیق بھی کئی مرتبہ مکمل نہیں ہوتی۔ کسی ذاتی دشمنی یا افواہ کی بنیاد کے اوپر بھی کئی مرتبہ لوگ جو ہیں اس کی زد میں آ جاتے ہیں کہ فلاں شخص نے قرآن مجید کی توہین کی ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ طور کے اوپر جو ہے وہ دھاوا بول دیا جاتا ہے۔ کل بھی 4 سدہ میں ایک ایسا ہی جو ہے المناک واقعہ رونما ہوا، تھانے کے اندر ایک بندے کو پناہ بھی دی گئی، لیکن اس کے باوجود مشتعل مظاہرین نے تھانے کا گھیراؤ کر کے تھانے کے اندر باقاعدہ گھسے اور اس کو آگ لگائی، اس کی لاش کو۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں یہ اسلامی تعلیمات کے ساتھ بات مطابقت نہیں رکھتی۔ اگر کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات موصول ہوئی ہے تو اس کی ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ انویسٹیگیشن کے بعد اگر مجرم ثابت ہو تو اس کو سزا دلوانے کی کوشش کرنی چاہیے قانونی طریقے کے ساتھ۔ اگر اس مسئلے کے اندر کوئی خیانت کرتا ہے یا کوئی انفلوئنس کو استعمال کرتا ہے تو حضرات گرامی کا اس کو اپنے جرم کے حوالے سے خود اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ لیکن ہمیں کوئی ایکسٹرا جوڈیشل یا کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کے نتیجے میں کسی معصوم انسان یا کسی بے گناہ انسان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ اس لیے کہ اسلام کے اندر ایک انسان کی جان کی حرمت اتنی زیادہ ہے کہ ایک انسان کا مظلومانہ قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ غیرت ملی اور غیرت دینی اپنی جگہ پر ہے، حکمرانوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بے حسیاں اور غفلت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس بات کے پابند ہونا چاہیے کہ ہم قانونی ذرائع، قانونی راستہ، قانونی طریقے کو استعمال کریں تاکہ ملک کے اندر افراتفری، لا قانونیت جو ہے وہ عام نہ ہو، اور اس کا ذمہ دار مسلمان اور دینی اداروں اور دینی تحریکوں کو نہ بنایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو فساد سے پاک کر کے ریاست پرامن میں تبدیل فرمائے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔